اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس کی آج دوسری جمعہ ہے. پچھلی جمعہ چند باتیں عرض کی گئی کہ یہ عظمت والا مہینہ بہت ہی حرمت والا مہینہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں برکت کی دعا فرمائی کہ اللہ تو ہمیں رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما. تو برکت سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اگر ان کا صحیح فائدہ ہمیں حاصل ہو، ہم ان کا صحیح استعمال کریں تو یہ سب سے بڑی برکت ہے. اگر نعمت ہمارے پاس ہو لیکن اس کا فائدہ ہمیں نہ ہو یا ہم اس نعمت کا غلط استعمال کریں تو اب اس نعمت میں برکت نہیں رہتی. کسی بھی نعمت میں برکت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نعمت کا فائدہ ہمیں پہنچائے اور ہم اس کا صحیح استعمال کریں. ظاہر بات ہے جب بندہ نعمت کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اسے اس نعمت کی برکت ملتی ہے، اور جب بندہ اس نعمت کا غلط استعمال کرتا ہے اب اس نعمت میں برکت نہیں رہتی. نعمت اپنی جگہ نعمت ہے، لیکن بندے کے لیے اس نعمت میں برکت تب ملتی ہے تب بندہ اس نعمت کا استعمال صحیح کرنے لگتا ہے. نعمت کی قدردانی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی نعمت میں برکت دیتے ہیں اور مزید بڑھا کر دیتے ہیں. اور نعمت کی ناقدری ہوتی ہے یا غلط استعمال ہوتا ہے تو اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالی چھین لیتے ہیں اور قیامت کے دن اسے دردناک عذاب دیتے ہیں.
یہی بات اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہماری نعمتوں کی قدردانی کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں، اس نعمت میں برکتیں ڈال دیتا ہوں، اور اگر ہماری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو فرمایا ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کا عذاب کیا ہے؟ ایک عذاب تو دنیا میں کہ اللہ پاک اس نعمت سے برکت اٹھا لیتے ہیں اور وہ نعمت چھین لیتے ہیں، اور قیامت کے دن اس نعمت کی ناقدری کا وبال ہے ہی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنی مہربانیوں سے بندے پر زندگی میں کئی مواقع عطا فرماتے ہیں۔ بندہ اپنی عاجزی پر، بے بسی پر اللہ سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور ایک موقع مانگتا ہے کہ اللہ ایک چانس دے دے، ایک موقع دے دے، آئندہ ناقدری نہیں کروں گا، آئندہ ناشکری نہیں کروں گا، آئندہ غلط کام نہیں کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالی اسے موقع دیتے ہیں، چانس دیتے ہیں۔ پھر بندہ اپنے وعدے کو بھول جاتا ہے، جو اللہ سے کہا تھا اللہ ایک موقع دے گا تو میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، یہ وعدہ بندہ بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کیا کرتے ہیں؟ پھر اسے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، کامیابی نہیں ملتی، ہر کام میں ناکامی ہوتی ہے، بندہ سوچتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے، پھر بندہ پریشان رہتا ہے کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بندے کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو غلطیاں بندہ اپنی زندگی میں کر رہا ہوتا ہے۔ بندہ جب غلطیوں کو دہرانا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر مہربانیاں شروع کر دیتے ہیں، اور جب بندہ اپنی غلطیوں کو دہراتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں ایک قسم کی بندش یا تالا ڈال دیتے ہیں، کام ہر جگہ موقوف رہتا ہے، کام پورا نہیں ہوتا، ارادے پورے نہیں ہوتے، ہر جگہ ناکامی ملتی ہے، ہر جگہ مایوسی ملتی ہے، اور بندہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ اب میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ رشتہ دار ہیں، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ اور کوئی دوست ہے، اور اللہ بھی میرے ساتھ نہیں ہے، اکیلا اپن محسوس کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو جو نعمتیں عطا کی ہیں اس نعمتوں کا استعمال غلط کیا ہے، غلطیاں کی اس نے، جرم کیا اس نے۔ مثال کے طور پر بندہ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو مال دیتے ہیں، مال اللہ کی نعمت ہے، اب مال کا استعمال اگر بندہ صحیح کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مال میں اسے برکت دیتے ہیں کہ استعمال صحیح ہے۔ اگر بندہ مال کا استعمال غلط کرنے لگتا ہے تو اب اللہ تبارک و تعالی بندے کے مال میں برکت اٹھا لیتے ہیں۔ یہ سیدھی سیدھی بات ہے، ہر ایک کے سمجھ میں آنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مال حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے تجارت، کاروبار، حلال طریقے سے، دونوں کی رضامندی سے، بیچنے والا بھی راضی ہے، خریدنے والا بھی راضی ہے، یعنی بیچنے والے کو بھی قیمت پسند ہے، خریدنے والے کو بھی چیز پسند ہے، دونوں نے اپنی رضامندی سے یہ تجارت کی۔ تو جب تک اس کے اندر جھوٹ نہیں ہوگا، دھوکہ نہیں ہوگا یا خراب نیت نہیں ہوگی، اس تجارت میں برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اس مال میں، اس تجارت میں، اس چیز میں برکت رکھیں گے۔ اگر بندہ اس تجارت میں جھوٹ بولنے لگے،
یا دھوکہ دینے لگے یا نیت ہی خراب ہو، اب فرمایا اس تجارت میں جو حلال ہے برکت نہیں رہے گی۔ تجارت اپنی جگہ حلال ہے، لیکن نیت خراب ہونے کی وجہ سے یا جھوٹ یا دھوکے کی وجہ سے اب اس تجارت میں برکت نہیں رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت میں اس وقت تک برکت رہتی ہے جب تک دونوں آپس میں دھوکہ نہ دیں۔ دونوں میں سے کوئی ایک بیچنے والا یا خریدنے والا دھوکہ دے دے یا جھوٹ بول دے، اب اس تجارت میں برکت نہیں رہے گی۔ تجارت کے ذریعے سے بیچنے والے کے ہاتھ میں پیسے آتے ہیں، خریدنے والے کے ہاتھ میں وہ چیز آتی ہے، یہ ہے تجارت۔ اب بیچنے والے کے پاس جو پیسہ ہے اس میں برکت ہونی چاہیے، خریدنے والے کے پاس جو چیز ہے اس میں برکت ہونی چاہیے، یہ ہے تجارت میں برکت۔ لیکن ہوا کیا؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے، دھوکہ دینے کی وجہ سے اس نے جو پیسہ کمایا ہے اس پیسے میں برکت نہیں ہے، اور جو چیز خریدی ہے اس چیز میں برکت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی بندے نے پیسے دے کر گاڑی خریدی، کار خریدا، اس نے ٹو ویلر خریدا اس نے، لیکن چند دن کے بعد وہ گاڑی خراب ہو گئی، گھر میں پڑی ہوئی۔ اب کیا ہے؟ وہ چیز اب استعمال کے قابل نہیں ہے۔ گاڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن خراب ہونے کی وجہ سے اب اس میں کیا نہیں ہے؟ برکت نہیں ہے۔ اللہ نے اس چیز کی برکت اٹھا لی۔ بالکل میرے بھائیوں، ہر نعمت کا قانون یہی ہے، جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں اگر اس کا استعمال صحیح ہوگا تو اس میں برکت ہوگی، اگر اس نعمت کا استعمال غلط ہوگا تو اس میں برکت نہیں رہے گی۔ آدمی کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، لیکن برکت نہیں ہے تو پریشانیاں ہیں، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، آرام اور راحت نہیں ہے۔ تو کوئی بھی نعمت راحت کا سبب اس وقت بنتی ہے جب اس نعمت میں برکت ہو، اور اس نعمت میں برکت تب آتی ہے جب بندہ اس نعمت کا استعمال صحیح کرے۔ اگر استعمال غلط ہو، نیکی نہ ہو، برائی ہے، اب مال کا استعمال غلط کر رہا ہے، اسراف کر رہا ہے، فضول کر رہا ہے، یا حرام چیزوں میں خرچ کر رہا ہے، فرمایا مال میں برکت نہیں رہے گی۔ مال کے بارے میں دو باتیں آدمی کے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ آدمی یہ بات سمجھے کہ مال حاصل کرنے کا راستہ بھی صحیح ہو اور مال خرچ کرنے کا راستہ بھی صحیح ہے۔ غلط راستے سے کمایا تو صحیح راستے پر لگانے میں بھی ثواب نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ اگر سود سے اس نے پیسے کمائے اور ان پیسوں سے وہ حج بھی کرے، ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمانے کا راستہ غلط ہے، اور اس نے حلال طریقے سے کمایا، محنت کی، مزدوری کی، تجارت کیا، پورے پیسے حلال ہیں، لیکن شراب پینے میں لگا دیا، فضولیات میں لگا دیا، ناچ گانے میں لگا دیا، اب یہ پیسے اس کے لیے وبال ہے، مصیبت۔ معلوم ہوا کمانے کا راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے، خرچ کرنے کا راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اگر غلط طریقے سے کمایا تو صحیح طریقے سے خرچ کرنے پر بھی ثواب نہیں ملے گا، اور اگر صحیح طریقے سے کمایا اور غلط راستے میں خرچ کر رہا ہے تو ایک ایک پائی کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا، ایک ایک پائی کا، کہ تم نے یہ دولت کہاں خرچ کی۔ یہ ہے، آپ نے سنا ہوگا وہ حدیث، قیامت کے دن بندے سے 5 سوالات کریں گے، اس میں مال کے بارے میں سوال آئے گا تو مال کے بارے میں اللہ پاک 2 باتیں پوچھیں گے، 2 بات۔ ایک سوال یہ ہوگا من این اکتسب، کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، اور دوسرا سوال ہوگا وفیما انفقا، کہاں خرچ کیا، کس راستے میں خرچ کیا۔
تو مال حاصل کرنے کا راستہ بھی صحیح ہو، مال خرچ کرنے کا راستہ بھی صحیح ہو، تو مال یہ خیر ہے اور نعمت ہے۔ اگر مال کمانے کا راستہ غلط ہو یا مال خرچ کرنے کا راستہ غلط ہو تو یہ مال اب خیر نہیں ہے، مصیبت ہے، آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ کیوں فتنہ ہے؟ غلط راستے سے کمایا، ابھی آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اب اس کے لیے قیامت کے دن سوال کریں گے کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تو اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا استعمال صحیح ہو، ان کا حاصل کرنا صحیح ہو تو اس نعمت میں اللہ برکت ڈالیں گے، برکت۔ یہی برکت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب کے مہینے میں فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ تو ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں زندگی عطا فرما، یعنی ہماری زندگی میں دوبارہ رمضان دے دے۔ یہ دعا کیا ہے؟ دراصل رمضان کی تیاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے ہی سے آپ رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ کس طرح؟ روزے رکھتے تھے اور نفلی عبادتوں کا اہتمام ہوتا تھا اور کثرت سے ذکر کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، تاکہ جو ہی رمضان آئے گا تو ہم اس کے لیے بالکل تیار رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان آیا اور چلا بھی گیا، ہمیں پتہ ہی نہ چلے اور ہم نے اس کی ناقدری کر لی ہو۔ رمضان کے ایک ایک لمحے کا کوئی جو ہی ناقدری نہ ہو، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی تیاری فرمائی اور امت کو بھی تعلیم دی کہ رجب کے مہینے سے رمضان کی تیاری کرو۔ رجب کے مہینے سے رجب میں روزے رکھو تاکہ رمضان جب آئے گا تو روزے رکھنا آسان ہو، عادت بن جائے۔ اس لیے کہ سال بھر کھاتے پیتے رہے اور یوں ہی رمضان آ گیا اور رمضان شروع ہوتی روزے شروع ہو گئے تو طبیعت میں فرق پڑے گا، طبیعت میں اثر ہوگا۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب اور شعبان میں روزے کی تعلیم دیتے ہیں۔ جتنا اپنی بشاشت ہو، طاقت ہو، روزہ رکھنے کی کوشش کرو۔ مثال کے طور پر ہمارے کچھ روزے چھوٹ گئے، ان کی قضا رکھنی ہے تو وہ روزے قضا رکھ لو تاکہ روزے رکھنے کی طبیعت بن جائے، عادت بن جائے۔ آدمی روزے رکھنے سے مانوس ہو جاتا ہے، پھر رمضان کے روزے رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے تاکہ رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنے کا ایک نظام بن جائے، آسان ہو جائے قرآن پڑھنا۔ اور تیسری بات، کثرت سے نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ فرض تو پڑھتے ہی ہیں، فرض کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا بھی اہتمام، تہجد ہے، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، ان کا اہتمام کریں تاکہ رمضان میں جب تراویح کا موقع ہو تو تراویح پڑھنا آسان ہو۔ اب ظاہر بات ہے سال بھر ہم نماز ہی نہ پڑھیں اور اچانک رمضان میں 20 رکعتیں تراویح پڑھیں تو بوجھ لگے گا، طبیعت تیار نہیں ہوگی۔ اس کے آسانی کے لیے ہم کیا کرنا پڑتا ہے؟ تیاری کرنا پڑتا ہے، ایک طرح کا ریہرسل کرنا پڑتا ہے تاکہ رمضان آ جائے تو تراویح پڑھنا آسان ہو، روزے رکھنا آسان ہو۔ تو یہ ہے رجب۔ رجب کے مہینے میں رمضان کی تیاری، رمضان کے لیے ہم اپنا عملی مشق کریں، پریکٹس کریں اور ایک ایسا نظام بنائیں، ترتیب دیں کہ ہمارے کاروبار کے ساتھ، تجارت اور کام دھندوں کے ساتھ ذرا اللہ کی عبادت بھی ہو جائے، تلاوت بھی ہو جائے، ذکر بھی ہو جائے، اللہ کی یاد سے غفلت نہ ہو، اللہ کی یاد ہمیشہ ہمارے پاس رہے۔ ایک ہوتا ہے مومن بندہ جو ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے،
تجارت ہو، کاروبار ہو، مال ہو، دولت ہو، کوئی بھی نعمت ہو، اللہ کی یاد سے اسے غافل نہ کرے. یہ اعلیٰ درجے کے بندوں کی شان ہے. یہ اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں جو ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں. اسی طرح مومن بندوں میں سے کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ یاد آتے ہیں مصیبت کے وقت. بخار آ گیا، تکلیف آ گئی، یا کام نہیں ہو رہا ہے، اب آخر میں اللہ اللہ کرتا ہے. سب سے آخر میں جن لوگوں کو اللہ یاد آتا ہے وہ بھی مومن بندے ہیں. لیکن ان بندوں میں ان بندوں میں بہت بڑا فرق ہے. جو وہ بندے ہیں جن کو ہمیشہ اللہ کی یاد رہتی ہے، تجارت، کاروبار، کام دھندے، ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے. یہ اعلیٰ قسم کے بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں تعریف فرمائی. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ اعلیٰ قسم کے بندے ہیں، ان کا درجہ اتنا اونچا ہے، مقام اتنا اونچا ہے، بہت بڑے عظیم لوگ ہیں اللہ کی نظر میں. کون لوگ؟ جن کو ان کی تجارت، کاروبار اللہ کی یاد سے غافل ہونے نہیں دیتے. یعنی وہ تجارت بھی کرتے ہیں تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر رہتا ہے، اللہ کا خوف رہتا ہے. یہ نہیں ارے کر لو، اللہ غفور رحیم ہے، سب کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، اللہ بعد میں معافی مانگ لیں گے. یہ نہیں، بلکہ کرنے سے پہلے ڈر ہوتا ہے. میں اگر یہ غلطی کر لوں گا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ کے یہاں مجھے حاضر ہونا ہے. دیکھو کتنا فرق ہو گیا. کچھ بندے وہ ہیں جو اس امید پر جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، کر لو، بعد میں کیا کریں گے؟ توبہ کر لیں گے. اب ظاہر بات ہے یہ بندے زیادہ ہیں، اور بہت بڑے اللہ کے نزدیک قربت رکھنے والے قریب بندے وہ ہیں جو گناہ سے پہلے سوچتے ہیں اگر میں جھوٹ بولوں گا یا گناہ کروں گا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ ناراض ہو جائے گا. اللہ ناراض ہو گئے تو میرا کیا ہوگا؟ یعنی گناہ کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ان کا رتبہ تو بہت بڑا ہوگا نا، اونچا ہوگا. یہی وہ بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائے. بغیر حساب کتاب، کوئی ان کا حساب کتاب نہیں ہے. جاؤ. کیوں؟ دنیا میں یہ اللہ سے ڈرتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، اللہ کی یاد سے ذرہ برابر بھی غافل نہیں ہوتے تھے. یہ میرے مقرب بندے ہیں. جیسے حضرات انبیاء ہیں، حضرات صحابہ ہیں، حضرات اولیاء ہیں جو اللہ کے دوست ہیں. ان کو قیامت کے دن نہ ڈر ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ گھبراہٹ ہوگی، نہ مایوسی ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. وہ اللہ کے عرش کے نیچے کھیل رہے ہوں گے. سب پریشان ہیں، کیا ہوگا؟ میرا جنت کا فیصلہ ہوگا کہ جہنم کا فیصلہ ہوگا؟ معلوم نہیں کیا ہے. سب پریشان، نفسی نفسی کر رہے ہیں. اس حالت میں یہ اللہ کے دوست جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے تھے وہاں کسی سے نہیں ڈریں گے. یعنی اللہ کا بھی ڈر نہیں ہوگا. وہاں اللہ کی نعمتوں سے وہ یعنی لطف اندوز کر رہے ہوں گے. وہاں اللہ کا بھی ڈر نہیں ہوگا. اللہ کہیں گے مجھ سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہاں پر مزے کرو. اللہ اتنا بڑا انعام عطا فرمائیں گے ان مومن بندوں کو جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے. کب؟ گناہ کرنے سے پہلے، جھوٹ بولنے سے پہلے، دھوکہ دینے سے پہلے. کوئی بھی گناہ کا ارادہ ہوا تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرے. آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سنا ہے، مشہور قصہ ہے. یوسف زلیخا تو ماشاءاللہ باقاعدہ ایک کہانی بن گئی ہے، لوگ مزے سے سنتے ہیں. اب وہ واقعی زلیخا تھی یا کوئی اور تھی اللہ جانے، لیکن کہانی بن گئی. یوسف زلیخا، یوسف زلیخا جو بھی تھی وہ اس وقت کا جو وزیر تھا، منسٹر تھا، اس کی بیوی تھی. یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں رہتے تھے. یوسف علیہ السلام نوجوان اور اس عورت کے غلام
اب وہ عورت جو حکم دے غلام کو کرنا ضروری تھا. جب یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی پر وہ گرویدہ ہو کر اس عورت نے گناہ کی دعوت دی, زنا کی دعوت دی, کہا ہے تلک, آجات میں تیار ہوں. اب بتاؤ, وزیر کی بیوی اور وہ بھی خوبصورت عورت اور مالدار گھرانے کی, بڑے گھرانے کی, وہ دعوت دے رہی ہے گناہ کی, اور ادھر کیا ہے, نوجوان ہیں, شباب ہیں, سب ہیں, جو چاہے کر سکتے تھے. جیسے ہی اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی کہ آ جاؤ میرے کمرے میں اور میری خواہش پوری کرو, تو فوراً بے اختیار یوسف علیہ السلام کی زبان سے جو جملہ نکلا, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, میں یہ کام نہیں کر سکتا. میں کیسے کروں, اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے, اتنا بڑا رتبہ دیا ہے, اور میں اس کی خیانت کروں, اس کا حکم توڑوں, اور میں تمہارے گناہ کی دعوت پر قبول کر لوں؟ ہرگز. معاذ اللہ, انہو ربی احسن مسوائی, وہ میرا پروردگار جو اتنا بڑا رتبہ عطا کیا ہے, مجھے شاہی محل میں رکھا ہے. میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں پھینک دیا تھا, اور مجھے لینے والوں نے کسی کے حوالے بیچ دیا تھا, وہاں سے لڑکتے گرتے پڑتے, یا اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے, شاہی محل میں مزے کر رہا ہوں, اور میں اس کی دعوت پر قبول کر لوں؟ ہرگز نہیں. قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, میں گناہ نہیں کر سکتا. تو اس عورت نے زبردستی کی, ڈانٹا, دھمکی دی, وارننگ دیا, اگر میری بات قبول نہیں کرو گے تو تمہیں جیل جانا پڑے گا. کیسی کیسی وارننگ دی, اگر تم ایک ہی راستہ ہے, میری بات قبول کر لو, عزت کے ساتھ رہو گے محل میں, شان و شوکت کے ساتھ رہو گے, مزے سے رہو گے, مزے کے مزے ہی رہیں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا, یا اللہ, احب الیہ, میرے نزدیک جیل چل جانا اچھا ہے ان کی دعوت قبول کرنے سے, مجھے جیل قید خانے میں بھیج دے. رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ, یہ جس گناہ کی دعوت دے رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ میں جیل چلا جاؤں, قید خانے کو چلے جاؤں. تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اس گناہ سے بچایا. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اس گناہ کے ماحول سے نکالا. اب ہوا کیا, الٹا کیا ہوا, وہ عورت مکر گئی. جیسے سامنے اس کا شوہر آ گیا نا, اس نے تختہ ہی پلٹ دیا, کہا دیکھو اس نوکر کو ہم نے گھر میں عزت سے کھلایا پلایا, عزت دی, اور وہ تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ رکھتا ہے, اس کا کیا کیا جائے. اب وہ موقع ایسا ہی تھا کہ وہاں عورت کی بات ہی چلے گی, مرد کی بات نہیں چلے گی. تو اللہ تبارک و تعالی نے دودھ پیتے بچے کو یوسف کے اس میں گواہی دلائی, یوسف کے حق میں. کہا یہ بچے نے گواہی دی کہ گنہگار یوسف نہیں ہے, زلیخا ہے, یا جو بھی وہ عورت ہے جو بادشاہ اس وقت کے عزیز مصر کی بیوی تھی, وہ گنہگار ہے. کیا نشانی, دلیل کیا ہے؟ تو اس بچے نے گواہی دی کہ دیکھو, اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف گنہگار ہے, اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت گنہگار ہے, یوسف گنہگار نہیں ہے. دیکھا گیا تو وہ عورت جو ہے یوسف کو زبردستی کھینچنے کے لیے اس نے کرتا کھینچا, تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا, تو گواہی ہو گئی یوسف کے حق میں, عورت کے خلاف. اللہ نے اس طرح ذلت سے نکالا. اگر یوسف علیہ السلام اس عورت کی دعوت کو قبول کر لیتے, جو بعید ہے, ایک نبی سے ایسا سوچ بھی نہیں سکتے, ایک نبی گناہ کا ارادہ کرے, ہو ہی نہیں سکتا. نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں. گناہوں کے ماحول میں بھی اللہ پاک نبیوں کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں. یہ ہے عصمت انبیاء. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرات
حضرات انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ دھوکہ نہیں دیتے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، وہ کسی کا مال ناحق نہیں لیتے، وہ شراب نہیں پیتے، وہ زنا نہیں کرتے، وہ کسی پر غلط نظر نہیں ڈالتے۔ یہ سب انبیاء کی صفات ہیں۔ حضرات انبیاء گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے گناہ سے بچایا۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بچایا اور عزت کی زندگی دی، پھر دوبارہ چند دن کے لیے قید خانے کو جانا پڑا، لیکن دوبارہ ہم نے قید خانے سے باعزت بری نکالا اور اس عزیز مصر کی کرسی پر ہم نے یوسف کو بٹھایا۔ اس عزیز مصر جس عہدے پر تھا، اس کرسی پر ہم نے دوبارہ یوسف کو بٹھایا۔ تو یہ ہے اللہ کا وعدہ کہ تم بھی گناہوں سے بچو گے، عزت ہماری طرف سے تمہارے قدموں میں چومے گی۔ عزت، مقام، رتبہ، کرسی۔ آج کرسی کے لیے لوگ کیا نہیں کر رہے ہیں؟ دھوکہ دے رہے، جھوٹ بول رہے، ناحق کسی کی زندگی سے کھیل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کرسی ہم دیں گے آپ کو، آپ گناہوں سے بچو، نافرمانی سے بچو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، ناحق کسی کا مال مت کھاؤ۔ عزت کرسی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم چاہیں تو یوسف کو کنویں سے نکال کر شاہوں کی کرسی میں بٹھا سکتے ہیں، شاہوں کی کرسی میں دیکھو بٹھایا، ہم بٹھا کے بتایا۔ تو وہ اللہ آج بھی زندہ ہے۔ آج آدمی عزت کے پیچھے مر رہا ہے، عزت کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ مجھے عزت مل جائے، میرا اسٹیٹس اونچا ہو جائے، میرا نام اونچا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، عزت اسٹیٹس گناہوں کے راستے سے ہرگز نہیں ملے گی، دھوکے کے راستے سے ہرگز نہیں ملے گی۔ ہاں ہو سکتا ہے جھوٹوں میں جھوٹ کی عزت مل جائے، جھوٹوں میں جھوٹے کو عزت مل جائے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن سچوں میں، اللہ کے ولیوں میں، اللہ کے نیک بندوں میں آپ کا کوئی نام نہیں رہے گا۔ ہم چاہتے ہیں اللہ کے دوستوں میں ہمارا نام اچھا ہو، تو اللہ کے دوستوں جیسا کام کرو۔ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، وہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ رجب کا مہینہ آیا ہے اللہ کی عبادت میں لگنے کے لیے۔ اللہ کی عبادت میں خود کو لگاؤ، اللہ کی بندگی میں لگاؤ، یہ موقع ہے ہمارے ہاتھ۔ اس موقع کو گواؤ گے تو رجب آئے گا چلا جائے گا، شعبان آئے گا چلا جائے گا، رمضان آئے گا چلا جائے گا، زندگی میں کئی بار آ رہا ہے جا رہا ہے، لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، جیسے کہیں ویسے ہی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آئے تو اپنے ارادوں میں تبدیلی لانا پڑے گا، اپنے کاموں میں تبدیلی لانا پڑے گا، اپنے نظام میں تبدیلی لانا پڑے گا۔ اگر نظام میں تبدیلی نہیں لاؤ گے تو ہماری زندگی نہیں بدلے گی۔ زمانہ بدلتا رہے گا، مہینے بدلتے رہیں گے، لیکن ہماری زندگی نہیں بدلے گی۔ میرے بھائیوں، ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں تبدیلی آئے، خوشیاں آئیں، کام سکسس ہو، خوبصورت زندگی ہمیں ملے، تو ہماری زندگی کے نظام کو ہمیں آج سے ہی بدلنا ہوگا۔ نظام میں ترتیب لاؤ، ترتیب سے کام آسان ہوتا ہے اور اللہ پاک زندگی میں برکت دیتے ہیں۔ بے ترتیب زندگی میں کام مشکل ہوتا ہے اور کوئی کام نہیں ہوتا، سارے کام ادھورے رہتے ہیں۔ روزانہ بندہ شام کو گھر آتا ہے، کہتا ہے میرے اتنے کام باقی ہیں، کل کرنا ہے، پھر دوبارہ کل وہ آ جاتا ہے لیکن کام پورے نہیں ہوتے، پھر شام کو دوبارہ وہی کام ادھورے رہتے ہیں، وہ کام بھی نہیں ہوا، یہ کام بھی نہیں ہوا۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے کاموں کی کوئی ترتیب ہی نہیں ہے، کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ ایک نظام بناؤ۔ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ مصروف لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایک منٹ کا نظام بنا ہوا ہوتا ہے۔
ایک ایک منٹ کا نظام، اتنے منٹ میں یہ کام، اتنے منٹ میں یہ کام، اتنے منٹ میں یہ کام، پورا اسکیجول بنا ہوا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کا بھی ایک ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہونا چاہیے، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ایک ایک منٹ کا نظام ہمارا بنا ہوا ہونا چاہیے۔ پھر دیکھو کوئی کام ادھورا نہیں رہے گا، کام پورے ہوں گے، وقت میں برکت ہوگی، اور اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں بہت سارا وقت ملے گا، بہت سارا وقت۔ آج ہماری زندگی کی ترتیب اٹھا کر دیکھو، سب سے زیادہ وقت ہمارا دو کاموں میں لگ رہا ہے، دو کاموں میں۔ ایک یا تو سونے میں لگ رہا ہے یا تو موبائل میں لگ رہا ہے۔ ان دو کام کے علاوہ بچا کچا وقت کاروبار میں لگ رہا ہے۔ تو کرنا ہے، دھندا ہے، نہیں تو کیا ہوگا، کیا کھائیں گے، کہاں سے کھائیں گے؟ کاروبار دھندے کے علاوہ ہمارا 24 گھنٹے میں سے زیادہ تر وقت یا تو موبائل میں لگ رہا ہے یا تو سونے میں لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی عبادت کے لیے نمبر آتا ہی نہیں۔ کب کرو گے اللہ کی عبادت؟ کسی کے 50 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 30 سال گزر گئے، ابھی عبادت کا نمبر نہیں آیا، تلاوت کا نمبر نہیں آیا۔ ہر ایک کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، دین کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کام کا کوئی نظام نہیں بنایا ہوا ہے، کام کی کوئی ترتیب نہیں بنائی ہوئی ہے، اور ہم نے سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی کرنے کا ہے، بلکہ یہی کرنے کا ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ کی بندگی کو بھول جاتے ہیں، اس امید پر کہ اللہ معاف کر دے گا، اس امید پر۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت سے امید لے کر عبادت ہی نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں کرتے، اس امید پر کہ اللہ معاف کر دے گا۔ ارے بھائیوں، جس خدا کا آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور اس کا نام بھی آپ نہ لیں اور امید اسی خدا سے لگائیں کہ وہ معاف کر دے گا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ کی کمپنی میں، آپ کی دکان میں کام کرنے والا کوئی امپلائی، نوکر یہ کام کرے اور کہے کہ میرا مالک بڑا مہربان ہے، میں کام نہیں کروں گا تب بھی مجھے مزدوری دے گا، تنخواہ دے گا، تو کیا آپ اس مزدور سے خوش ہوں گے؟ اس ملازم سے خوش ہو جاؤ گے؟ کیا ہر مہینہ فری میں تنخواہ دو گے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن ہمارا مالک ہر مہینہ فری میں تنخواہ دے رہا ہے، فری میں روٹی دے رہا ہے، فری میں پانی دے رہا ہے، فری میں ہوا دے رہا ہے۔ ایک دن کے لیے بھی، ایک مہینے میں بھی، ایک گھنٹے کے لیے بھی اس نے نہ ہوا روکا، نہ پانی روکا، نہ روٹی روکی۔ برابر ہمارا کھانے پینے کا ٹائم ٹیبل چل رہا ہے، 3 وقت کا کھانا برابر کھا رہے ہیں، لیکن اللہ کی بندگی کا جب نمبر آئے تو کیا کہتے ہیں؟ وقت ملا تو کریں گے، دعا کرو حضرت انشاءاللہ کریں گے، دعا کرو ارادہ ہے کریں گے، کرنے کا ارادہ ہی نہیں، صرف دعاؤں کی گزارش ہے، سب یہ ہے وہ ہے، کرنے کا ارادہ کچھ نہیں۔ اپنے زندگی میں اس حصے کو لاؤ، اس نظام کو لاؤ کہ مجھے پہلے اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ صبح اٹھیں گے، پہلے فجر کی نماز پڑھیں گے، تھوڑا بہت تلاوت کریں گے، اللہ اللہ کریں گے، ذکر کریں گے، تو دیکھو ہماری زندگی کیسے بدلے گی۔ ناکامی کامیابی میں بدلے گی، مایوسی امیدوں میں بدلے گی، اور اللہ پاک ایسی رحمتیں نعمتیں عطا کریں گے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ دیکھو ہماری زندگی میں اللہ ایک موقع دیتے ہیں ڈرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا۔ دیکھو آج ہم اب تک اپنی زندگی میں دیکھیں، ہمارے سوچنے سے، ہمارے بولنے سے ہمیں کامیابی نہیں ملی آج تک، ملتی ہے تو اسی کی شان، اسی کے کرم سے۔ تو اللہ ہر بندے کو ایک موقع دیتے ہیں، آج بھی اللہ سے ڈر جاؤ، ڈرو۔ وَمَن يَتَّقِ، کوئی ہے بندہ آج بھی اس سے ڈرنے کے لیے تیار ہے؟ وَمَن يَتَّقِ، آج بھی موقع ہے بندے کو کہ اس سے ڈرو۔
تو کیا فرمایا؟ اللہ آگے وعدہ فرما رہے ہیں جو بندہ کسی بھی ایک لمحے میں کھڑا ہو جائے اور بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کر لے اور ڈرے کہ میں کس خدا کی نافرمانی کر رہا ہوں، کس خدا کی بندگی سے میں بھاگ رہا ہوں، کہاں تک بھاگو گے، کب تک بھاگو گے؟ ایک وقت وہ آئے گا موت کا فرشتہ ڈھکیل کے لے جا کے خدا کے قدموں میں ڈال دے گا، وہاں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ دن آنے سے پہلے اب آ جاؤ خدا کے دربار میں، خدا کے گھر میں آ جاؤ۔ وَمَن يَتَّقِ، تمہیں چانس ہے، تمہیں موقع ہے۔ تو آگے اللہ وعدہ فرما رہے ہیں جس لمحے سے آپ ڈرنا شروع کر دو گے، جس لمحے سے آپ اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو گے، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ فرمایا يَجْعَلُ مخرجا، روزی کا اللہ ایسا راستہ نکالیں گے، من حیث لا یحتسب، تم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ کہاں سے آیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یجعل لہ مخرجا، ہم اسے روزی لانے کا، روزی روٹی کا ایسا نظام بنائیں گے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے انتظام ہوا۔ ہماری امیدیں تو دنیا سے لگی ہوئی ہے نا، دنیا والوں سے، بھائی سے، فلاں سے، فلاں سے، فلاں سے، انہیں کر دے گا، انہیں کر دے گا۔ نہیں، اللہ ایسی جگہ سے کریں گے بندہ حیران رہ جائے گا یہ کہاں سے ہوا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ چانس، ایک موقع کیا ہے؟ آج بھی ہے، اب بھی ہے۔ بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لو اب تک میرے سے غفلت ہو گئی سو ہو گئی، اللہ معاف کر دے، اس کے بعد میں بندگی کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کو یاد کروں گا، قرآن پڑھوں گا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا، تو دیکھو زندگی بدلنا شروع ہو جائے۔ تو یہ ہر سال رجب کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا دے رہے ہیں برکت کی، جاؤ تمہاری زندگی میں بھی اللہ برکت دے دے، لیکن ارادہ تو کرو بدلنے کا۔ پہلے جیسے تھے ویسے آج بھی اٹھ کے جا رہے ہیں تو زندگی میں برکت نہیں آئے گی۔ ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں برکت آئے، ہماری عمر میں برکت آئے، ہماری عبادتوں میں برکت آئے، تو فیصلہ مجھے کرنا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں منتظر ہوتے ہیں بندے کے فیصلوں کی۔ بندہ فیصلہ نہیں کرتا تو اللہ کی رحمتیں کسی اور طرف چلی جاتی، کسی اور طرف، اب ان کا ہواؤں کا رخ کسی اور طرف ہو جاتا ہے۔ جیسے ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں، بارش برستی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بعض آپ نے دیکھا ہوگا بعض گاؤں میں، دیہاتوں میں، علاقوں میں یا ہمارے شہروں میں بھی بارش کا پانی جمع کرنے کے لیے کچھ گڑھے بناتے ہیں، کچھ پانی کا ڈرم وغیرہ رکھ لیتے ہیں تاکہ بارش کا پانی کیا ہو، سیو ہو۔ اب وہ پانی جمع کرنے کے لیے، پانی کو محفوظ کرنے کے لیے جو لوگ بناتے ہیں، اللہ کی رحمتیں وہاں بھی برستی ہیں، اور جہاں وہ نظام نہیں ہوتا وہاں بھی اللہ کی رحمت برستی ہے۔ جنہوں نے پانی سیو کر لیا، جمع کر لیا، وہ فائدے میں رہے، اور جنہوں نے جمع نہیں کیا اس سے اللہ کی رحمت کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ لوگ پانی جمع نہیں کر رہے ہیں، یہاں بارش برسا کے کیا فائدہ، نہیں، اللہ وہاں بھی برساتا ہے۔ تو بالکل اللہ کی رحمتیں ہر گھر میں، ہر بندے پر وہ برستی ہیں۔ ہم جمع کر لیتے ہیں تو فائدہ اٹھاتے ہیں، نہیں کر لیتے ہیں تو نقصان ہمارا ہے، اس کا کچھ نہیں۔ تو بالکل میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، رجب کا مہینہ، یہ اللہ کی رحمتوں کی بارشوں کا مہینہ ہے۔ ہم جمع کر لیں، اللہ کی عبادت کر لیں تو ہمارا فائدہ ہے، نہیں کریں گے تو وہ بارش آئے گی، برس کے نکل جائے گی، نقصان ہمارا ہے۔ تو دعا فرمائے اللہ پاک ہماری زندگیوں میں یہ مہینے عطا فرمائے، ان میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر پریشانیاں ہیں اللہ انہیں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔